ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ خوشخبری ملے گی، کیونکہ دوسرا سیشن جو اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کا ہو رہا ہے، ایران کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ رات تک پہنچ جائے گا، یہ خوشخبری ہے۔ دوسری طرف امریکہ نے کہ صدر نے کہا ہے، پہلے کل اس نے کہا تھا کہ ایٹم بم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج اس نے کہا یہ خیال برا نہیں ہے۔ آپ پارٹی موقف دینا چاہیں یا اپنے طور پر اینالائز کریں، عوام سنیں؟ دیکھیے، اس پہ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اس پیس ٹاکس کو بالکل ویلکم کرتے ہیں، جو بھی پاکستان کی کوشش ہے اور خطے میں امن چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ اور ریجن کے اندر، دنیا کے اندر ایک بقائے باہمی کا جو اصول ہے اس کے مطابق ایک چاہتے ہیں۔ پاکستان کا رول بھی اس میں اس وقت اچھا رول ہے، اس کو بالکل سب سراتے ہیں۔ باقی آگے دیکھیں، ابھی جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق تو ابھی وہ پورا ڈیلیگیشن تو نہیں ہے، صرف جو فارن منسٹر ہے ایران کے وہ اکیلے آ رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیں صدر ٹرمپ نے پرسوں کہا تھا کہ جمعے کو آپ خوشخبری سنیں گے، اسلام آباد میں دستخط ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے ہمیں کوئی کنکلوژنز پہ جمپ ابھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، ابھی دیکھنا چاہیے کہ وہ آتے ہیں، چونکہ ابھی جو میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ وہ عمان بھی جائیں گے اور وہ ادھر روس بھی جائیں گے، تو وہ ابھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے آ کر چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ بیسٹ فار دا ہوپ فار دا بیسٹ اور بیسٹ۔ سر ایکچولی امریکہ چاہتا کیا ہے؟ کیونکہ جب انہوں نے یورینیم کے متعلق بات کی تو انہوں نے پہلے اس کی کم کر دی ہوئی کیپیسٹی، وہ 3% تک لے آئے، پھر انہوں نے کہا ہم 10 سال نہیں بنائیں گے، پہلے 5 سال تھا، پھر آپ نے ہرمز انہوں نے کھول دیا۔ ایکچولی ان کے مطابق بڑھتے جانے چاہتا کیا ہے امریکہ؟ جنگ طول دینا چاہتا ہے؟ یہ تو امریکہ والے بتائیں گے وہ چاہتے ہیں۔ نہیں، آپ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو چیزیں جیسی ہیں ان کو ویسے ہی لینا چاہیے۔ یہ مشکل مذاکرات ہیں، یہ کوئی آسان مذاکرات نہیں، آسان چیزیں نہیں ہیں۔ امریکہ ایک اگریسر کے طور پر اگر آیا ہے، یہاں پر اگریشن کی ہے امریکہ نے، اسرائیل نے، اور یہ اسٹیٹ فارورڈ مذاکرات بھی نہیں ہے، اس کی جو کمپلیکسٹی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دو ملکوں کے درمیان بھی مذاکرات نہیں ہے، ایک تیسرا ملک بھی ہے جس کا نام اسرائیل ہے جو کہ سپوائلر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کسی ایک نشست میں، ویسے میرے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق جو پیچھے ہوا اس طرح سے مذاکرات ہوتے تو نہیں ہیں۔ مذاکرات تو پہلے نیچے ٹیمیں جو آتی ہیں وہ چیزیں کو نیگوسیشنز کرتی ہیں، قریب لے آتی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ میجر لوگ آتے ہیں اور وہ جب سائن کرنے آتے ہیں۔ امریکہ کو کوئی جلدی ہے بیسیکلی، تو امریکہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو کوئی بہتر پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہتر پوزیشن میں دکھایا جائے، یہ ایشو چاہیے۔ اچھا سر، اب آتے ہیں لوکل اپنے پاکستان کے اوپر۔ اس وقت پاکستان کی حکومت سولر کے اوپر ٹیکس لگا رہی ہے۔ پہلے یار بے روزگاری کا وہ برا حال ہے، یعنی فیکٹریاں پرائیویٹ سیکٹر میں نوکری نہیں ہے، 1.5 لاکھ بندہ نکال دیا گیا۔ آپ کا بھی میں نے پڑھا ہے کہ نوٹ، تو کیپیسٹی آف پرچیز لوگوں کی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ نئی پرائیویٹ سیکٹر چلے گا تو نوکریاں نکلیں گی، تو اس ساتھ سولر جو اس پر بھی ٹیکس لگا دے، اس پر کیا آپ کا موقف ہے؟ یہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ایک خدا سے ایک ڈیبیٹ ہے جس کو یہ پاور سیکٹر کے اندر انہوں نے بہت ہی بری طرح سے چیزیں کی ہیں، جو معاہدہ کیا ہے وہ بالکل۔ دیکھیے سولر پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، 2000 میگا واٹ سندھ میں کوئلے سے سستی بجلی آئی ہے اس کی چانس۔ اچھا، آئی پی پی کے پیسے پورے نہیں ہو رہے، یا لوگ گیس سے کے بھی 15 بلین دے رہے ہیں مہینے کے، کہ صبر نہیں آ رہا حکومت کو کیا کرنا چاہتی کیا ہے؟ جیسے امریکہ تو پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ادھر؟ ہم تو لوگوں کو بس لوگوں کے اوپر مزید بوجھ ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ یہ اس وقت دیکھیے نا، یہ جو ابھی بے روزگاری کی جا رہی ہے، 37,000 کے قریب جابس ادھر سے ختم کر دی گئی ہیں، 2-2.5 لاکھ سن رہے ہیں کہ یہ یہاں سے 1.5 لاکھ ہے سر، 1.5 لاکھ تک پہنچی ہے سارے پاکستان۔ نہیں، وہ مرکز میں ابھی تو پروسیس میں ہے نا یہ سارا، وہ جابز ہی ختم کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں، جابز ہی ختم کر رہے ہیں۔ پھر فلڈ نے جو پریشر ڈالا ہوا ہے آپ کی اکانومی پہ، اس کی وجہ سے جو بے روزگاری ہوئی،
اوپر سے مڈل ایسٹ کا جو بحران ہے اس کی وجہ سے جو لوگ وہاں سے بے روزگار ہو کر آ رہے ہیں، تو یہ ایک طرح سے بہت خوفناک عمل ہے. فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں یہاں سے، اوپر سے آپ لوگوں کو یہاں سے نکال رہے ہیں، تو کس طرح سے یہ ساری صورتحال آگے کیسے بڑھ سکتی